تو اس سلسلے میں ایک غلط فہمی ہے جو کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ آیت تطہیر کے متعلق جب گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تن یعنی جناب علی، جناب فاطمہ، جناب حسن اور حسین علیہ السلام پر چادر ڈالی تھی اور ان کے لیے دعا کی تھی اور ان کے لیے آیت تطہیر تلاوت فرمائی تھی، تو اسی طرح کا واقعہ جناب عباس اور ان کے بیٹوں کے لیے بھی احادیث میں ملتا ہے۔ تو ترمذی شریف کی جو کتاب ہے جو کہ سیاہ ستہ میں شامل ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، ابواب المناقب میں باب نمبر 592 اور حدیث نمبر 1698 اس نسخے کے مطابق اس میں یہ روایت موجود ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عباس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور میں تمہارے لیے دعا کروں جس سے تمہیں نفع ہو۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چادر اڑائی اور دعا فرمائی، کیا کہ یا اللہ عباس اور ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ظاہری بھی اور باطنی بھی، کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے، اے اللہ انہیں اپنے بیٹوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس اور آل عباس کے لیے دعا کی تھی کہ ان کے گناہ معاف فرما، یعنی جو ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اے اللہ وہ انہیں معاف کر دے۔ تو اس روایت کا آیت تطہیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہیں دور دور تک آیت تطہیر کا ذکر بھی نہیں ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ آیت تطہیر کا شان نزول پنجتن پاک کے لیے بیان کیا ہے۔ خصائص نسائی میں جو یہ روایت موجود ہے جناب ابن عباس سے مروی، اور انہوں نے وہی واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا ہے کہ ایک بار ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پنجتن پاک پر چادر اڑائی اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ تو اس روایت کا آیت تطہیر کے ساتھ تو کسی قسم کا بھی تعلق نہیں ہے، دور دور سے تعلق نہیں ہے۔ اس میں تو فقط یہی ہے کہ انہوں نے چادر اڑائی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور ان کے سابقہ گناہوں کی معافی کی درخواست کی اللہ رب العزت سے۔ تو اس آیت کا آیت تطہیر کے ساتھ دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ آیت تطہیر تو پنجتن پاک کے گناہوں سے کلی طور پر پاکیزگی کے بیان کرتی ہے کہ نہ ان سے پہلے کوئی گناہ ہوا ہے نہ ان سے آئندہ گناہ ہوگا۔ یہاں پر تو اللہ رب العزت جناب عباس اور آل عباس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ تو اس میں آیت تطہیر کا تو نہ ہی ذکر ہے نہ ہی تعلق ہے، نہ کبھی جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا بھی آیت تطہیر میں حصہ ہے، یا ہمارے لیے بھی آیت تطہیر ہے، یا ہم بھی آیت تطہیر میں شامل ہیں، یا ہمیں بھی اللہ رب العزت نے پاک کر دیا ہے رجس سے، اور ایسا پاک کر دیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ جناب ابن عباس یا ان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، لیکن مدعی سست گواہ چست، انہوں نے تو کبھی کیا نہیں، لیکن کچھ لوگ جو اس آیت کا مصداق جو ہے کچھ اور ہستیوں کو اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب عباس اور ابن عباس کے لیے بھی رسول پاک نے چادر اڑائی اور ان کے لیے بھی یہ آیت تطہیر ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے، یہ ہرگز آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئی، کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس آیت کا شان نزول کسی اور کے لیے بیان ہوا سوائے پنجتن پاک کے۔